الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کام اٹھے گی معاشر کے دن، ہر نظر کام اٹھے گی معاشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اور میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا. ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا. میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا. ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا. آپ کا نام لیتے ہی میرا میرا. آپ کا نام لیتے ہی میرا میرا. ڈوبتے ڈوبتے بھی سنبھل جائے گا. آپ کا نام لیتے ہی میرا میرا. ڈوبتے ڈوبتے بھی سنبھل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. کہ عالم نفسا نفسی میں اے ہم نوا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ. اتنا سبب ہے ان آقاد رسم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی ہے. نفسا نفسی میں اے ہم نوا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ. مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ. مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ. ہر پریشان کا دل بہل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے آخر میں کہ اپنی چوکھٹ پہ سرکار بلوائیے. کچھ تو آج کے بارے میں فرمائیے. اپنی چوکھٹ پہ سرکار بلوائیے. کچھ تو آج کے بارے میں فرمائیے. اے مسیح دوبارہ چلے آئیے.
دعانم چلے آئیے ورنہ بیمار کا دم نکل جائے گا اے مسیح دعانم چلے آئیے اے مسیح دعانم چلے آئیے ورنہ بیمار کا دم نکل جائے گا اڑ کر کالی کملی کو آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اڑ کر کالی کملی کو آ جائیں گے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب 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 دو جگہ جبیب دانائے سبل ختم رسول مولائے کل نبی حسین ماہ جمین صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار پرانوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج ہر بندہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، فیوچر کے بارے میں۔ آج اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام نے فیوچر کا، مستقبل کی کیا سوچ دی ہے، کیا تھاٹس ہیں اسلام کی جو فیوچر کے لیے اس نے ہمیں دی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر پارہ 28 اس کی آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ ہمارے فیوچر کے بارے میں بھی ہے اور ہمارے حال کے بارے میں بھی ہے۔ پہلے رب تعالیٰ نے فیوچر کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اگلی آیت میں ہمارے حال کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے حال کو، جو ہماری اس وقت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو آئیے رب العزت کی ہاں رجوع کرتے ہیں رب العالمین کا پیارا کلام۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں 2 دفعہ ڈرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ حکم فرمایا ہے۔ پہلے ہے کہ پہلے حصے میں بھی اور پھر آخری حصے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے ڈرو۔ اور یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، یہ بشری تقاضا ہے کہ انسان جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بشری تقاضا ہے انسان کا، جس سے انسان ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر آگ سے ڈرتا ہے تو وہ آگ کے قریب نہیں جاتا، اگر وہ پانی سے ڈرتا ہے تو پانی کے قریب نہیں جاتا، اگر وہ بجلی سے ڈرتا ہے تو بجلی کی تاروں کو ہاتھ نہیں لگاتا، الیکٹرک چیزوں کو نہیں چھوتا، اگر وہ بندہ کسی بندے کے ساتھ دشمنی ہے اس سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن اللہ عز و جل کا ڈر ایسا ہے جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ قرب عطا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت وہ ہے جب اس کا ڈر زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا مقدس فرمان ہے، سرکار نے فرمایا جتنا میں اپنے مالک سے ڈرتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں، دنیا میں اور کوئی نہیں ڈرتا، اور ڈرتے بھی سب سے زیادہ ہیں محبوب بھی۔ یہ رب تعالیٰ کی محبت ہے اور یہ ڈر ہے رب تعالیٰ کا، جو رب تعالیٰ کا قرب بھی دیتا ہے اور اس کی محبت بھی دیتا ہے۔ رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین، کافروں سے نہیں کہا، یہودیوں سے نہیں کہا، عیسائیوں سے نہیں کہا، بت پرستوں سے نہیں کہا، چاند کے پجاریوں سے نہیں کہا، سورج کی پرستش کرنے والوں سے نہیں کہا، مخاطب کیا ہے تو کن کو؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر فرمایا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔
تمہارے اندر میرا خوف ہونا چاہیے، میرا ڈر ہونا چاہیے، یعنی آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ اب یہ ڈر کیسا ہے، کس قسم کا ڈر یہاں رب نے ارشاد فرمایا ہے؟ یہ ایمان والوں سے جو کہا گیا کہ میرا ڈر رکھو، میرا خوف رکھو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا حکم عطا فرمایا گیا یہاں اس آیت مقدسہ کے پہلے حصہ کے اندر۔ تو اس ڈر کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ ڈر ہی بتا دیتا ہوں۔ اب یہاں اس سے قبل اکثر ہم نے یہ بات ملاحظہ کی ہوگی، جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوں، یہ ایک ہمارا بشیر تقاضا سمجھ لیں یا ہماری عادت سمجھ لیں، مسجد میں بیٹھے ہوں، کوئی بندہ کوئی بات پوچھے یا انداز تکلم نہیں ہمارا سمجھ لیں، اس سے کوئی بات کی جائے تو وہ بات کے اینڈ پہ اگر کہے کہ یہ گل سچی ہے، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار میں مسجد بیٹھا ہوں، میں کہڑا جھوٹ بول رہا ہوں، ہے یہ بات کہ میں مسجد بیٹھا ہوں، میں کہڑا جھوٹ بول رہا ہوں۔ یا ماہ صیام کا مقدس مہینہ ہو، ماہ رمضان مبارک، اس مہینہ کے اندر بندہ کسی سے کوئی بات پوچھے تو اس سے کہیں کہ یہ بات درست ہے، وہ کہے یار میں روزہ رکھے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یا بس سبیل تذکرہ ہم کہہ دیتے ہیں یار میں روزے والا پہ گل کرنا۔ اب یہاں میرا ایک سوال بھی ہے اور ہمیں اس بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور اس بارے میں اللہ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، یہ ہے اتقوا اللہ۔ کیا اگر ہم مسجد میں نہ ہوں تو کیا کچھ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر ہم نے روزہ نہ رکھا ہو تو پھر کیا گالن گلوچ کر سکتے ہیں؟ کیا رب کی اطاعت فقط ماہ صیام کے اندر ہی ہے؟ کیا مسجد میں بیٹھے ہوں پھر ہی رب کا خوف ہے؟ نہیں، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی مسلمان مومن ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمان ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ہے اس لیے گناہ نہیں کرتا، مسلمان ہے اس لیے برائی نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں گا کہ مسلمان ہوں، میں اس لیے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مسلمان ہوں، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا کہ مسلمان ہوں، میرے رب نے مجھ سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، فرار نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے جاؤ گے، ایمان کامل ہوتا جائے گا۔ اور یہاں تقوی سے مراد ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ ایمان والو رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کر لو، توبہ کر کے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ یہاں اتقوا اللہ جو ہے وہ بطور رجوع بھی کہا گیا ہے کہ ایمان والے تقوی اختیار کریں، اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے ایمان کامل اختیار کریں، جیسے قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے رب العالمین کا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ اب جو بندہ جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں آ گیا نا، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ پورے آ جاؤ۔ کلمہ پڑھنا بندہ پکا اسلام سے نہیں ہوتا، بلکہ پورے اسلام تیرے گھر کے اندر بھی ہو، اسلام تیرے جسم کے اندر بھی ہو، اسلام تیرے لباس کے اندر بھی ہو، اسلام تیرے انداز تکلم کے اندر بھی ہو، اسلام تیرے بیان کے اندر بھی ہو، اسلام تیرے انداز تخاطب کے اندر بھی ہو، اسلام تیرے کاروبار کے اندر بھی ہو، اسلام تیرے لین دین کے اندر بھی ہو۔ اسلام فقط مذہب کا نام نہیں، اسلام پورے دین کا نام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب وہ ہے جو فقط جس کو ہم نے محدود کیا ہے، ورنہ مذہب بھی پورا دین ہے، جس کو ہم نے فقط مسجد تک محدود کر دیا ہے، اور دین وہ ہے جو بندے کا پورا رہنے سہنے کا طریقہ ہے۔ دین کہتے ہیں رسم و رواج کو، دین کہتے ہیں رہنے سہنے کے طریقے کو، دین کہتے ہیں بندے کی جس کے اوپر مداومت ہو، صبح شام دن رات جو کچھ کرتا ہے یہ بندے کا دین ہے۔ اس لیے قبر میں جب جانا ہے نا، قبر میں جا کے سوال نہیں ہونا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ اٹھائیے حدیث پاک صحیح مسلم شریف، سوال ہوگا
جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا اذا وضع العبد فی قبرہ، اس کی قبر میں جب رکھا جائے گا فرشتے آئیں گے، اس میں روح پھونکیں گے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے، پھر پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا مذہب نہیں پوچھا جائے گا، تیرا دین پوچھا جائے گا۔ اب دین کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں یہاں۔ دین کے ویسے المنجد عربی کی ایک بڑی لغت ہے، اس نے اس کے 27 معنی کو مبش لکھے ہیں، جس میں سے ایک معنی ہے طریقہ، ایک معنی یہ ہے کہ رسم و رواج، یعنی ہم زندگی کے اندر جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارا دین ہے۔ زبان سے ہم جو بھی کہیں لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ ہم شادیاں کس طرح کرتے ہیں یہ ہمارا دین ہے۔ ہم جب کوئی فوت ہو جائے اس وقت کیا کرتے ہیں یہ ہمارا دین ہے۔ ہم کسی سے لین دین کیسا کرتے ہیں یہ ہمارا دین ہے۔ یہ میرا دین یہ ہے، جیسے میں کسی کے ساتھ لین دین کروں یہ میرا دین ہے۔ میں کسی کے ساتھ اگر رشتہ طے کرتا ہوں اس وقت جو میں رسم و رواج کروں یہ میرا دین ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارے کام ہوں اسلام کے خلاف تو کہ پھر ہمارا دین اسلام ہے؟ ہماری شادی ہو رہی ہو سراسر شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، سراسر قرآن و حدیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو کیا حکام کی، سراسر اللہ رسول کو ناراضی کا اہتمام کیا جا رہا ہو، سراسر اللہ رسول کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہو، پھر کہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ یہ تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ تو برعکس بات ہو جائے گی۔ ہم کریں کچھ اور کہیں کچھ اور۔ پھر ہمارا یہ بتا رہا ہو قلندر لاہوری، مفکر پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا۔ وضع کہتے ہیں لباس پہننے کو، وضع پتہ بندے کی۔ نصارا عیسائی ہیں، عیسائی پہنتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں پینٹ شرٹ پہننے کو۔ آج ہمارے جوان، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور خود بزرگ، کئی بوڑھے، کئی ایسے جو اس سے فخر لباس فاخر سمجھتے ہیں اسے۔ علامہ اقبال بولے فرمایا وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں حدود۔ تمدن کہتے ہیں جو مقامی رسم و رواج ہوں، جن کو ہم نے اپنا علاقائی رواج سمجھیں، وہ تمدن ہے، علاقے کے رسم و رواج۔ فرمایا وہ تمہارے ہندوؤں جیسے ہوں۔ یہ جو ہم شادی پہ رواج کرتے ہیں کیا یہ اسلام کے رواج ہے؟ کیا یہ قرآن کا حکم ہے؟ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، بے پردگی اور نہ جانے کیسی کیسی واحیات رسومات، کیا یہی دین تھا ہمارا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں حدود۔ ارے یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی شرما جائیں ہمارے کاموں کی وجہ سے، دیکھ دیکھ کے ہمارے کام اس طرح کے کام ہوں گے ہمارے، اور پھر کہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ رب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ بات طویل ہو جائے گی، آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا یہ بھی ہے کہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں؟ زبانی کہتے ہیں استغفار اللہ، توبہ توبہ توبہ، یہی توبہ ہے۔ توبہ یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے شعروں کے اندر فرمایا زال ذرہ نہیں ہوندی شرم تینوں، توبہ توبہ کی ہر ویلے لائی ہوئی آ، کریں مسخری رب نوں نال توبہ، نالے گناہاں دی مشق پکائی ہوئی آ، چھوڑ گناہ تے توبہ منظور تیری، ہن موت نیڑے تیری آئی ہوئی آ۔ توبہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام۔ توبہ کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ کے، جیسے ہجرت کر جانے کو ہجرت کہتے ہیں، ایسے توبہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جانے کا نام توبہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، اور یہ رب کو اتنی پسند ہے۔ یہاں ایک حدیث تجربہ بڑی پیاری حدیث تجربہ ہے، وہ جناب کی سماعتوں سے ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کافی حدیثوں کا 3-4 حدیثیں ہیں، ان کا میں آپ کو لب لباب عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، وہ رب کو بڑا پسند ہے۔ وہ رب کو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے توبہ کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ، رب تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے آج بچہ ہو جلا ہوتا ہے نا، ماں نے اس نے کون سا گناہ کیا ہے، وہ بچہ تو گناہ نہیں اس کے کوئی بھی،
تو وہ بچہ جیسے ہوتا ہے ایسے بندہ ہو جاتا ہے، توبہ کرے، لیکن توبہ کرے، زبان سے کہنے کا نام توبہ نہیں، زبان سے کہنا تو برکت کے لیے ہے، گناہوں کو چھوڑ کے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں آ جائے، اور جب بندہ ایسی توبہ کرتا ہے، اور کیسی توبہ؟ جو سچی توبہ کی وہ جب کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ عرض کرتا ہوں بھی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث طیبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، اور یہاں ایک ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کرتی ہوں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے، قحط بپا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قحط بپا ہو گیا، بندے کی کمی ہو گئی، بارشیں نہیں پڑتی تھیں، ہر طرف قحط کا سامان تھا، کھانے پینے کی کچھ نہیں تھا، بارشیں نہیں ہوئی، پانی خشک ہو گئے۔ جیسے پتہ ہے نا آپ نے پچھلے سال کافی خشک سالی چلی، پھر اللہ نے فضل فرمایا مہینہ دو بارشیں ہوئی ہیں لیکن پانی کا لیول پورا ہوا ہے، بارشیں نہ ہوں تو قحط یہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ۔ ہاں ہماری شامت اعمال ضرور ہے، جب ہوتی ہے قحط سالی تو حد سے بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں نہ جانے اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اور جب بارشیں ہوئیں تو اس قدر شدید ہوئیں یوں لگتا ہے جیسے آفات اور بلیجات کا رجوع ہو رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھے، پھر بھی رجوع اللہ نہیں ہوا۔ تنقید اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، ہم نے ایک دوسرے کو مولتے الزام تو ٹھہرایا ہے، لیکن خود رب تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا ہم نے۔ آئیے رسول اللہ کے غلام موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے، آپ کے زمانہ پاک کے اندر قحط بپا ہو گیا۔ جب قحط پڑا تو رب تعالیٰ کے حضور سے جدا ریز ہو گئے موسیٰ کلیم اللہ، 70 ہزار بنی اسرائیلی آپ کے ساتھ میدان میں نکلے اور رب تعالیٰ کے حضور سے جدا ریز ہوئے اور عرض کی یا اللہ تیرے بندے ہیں، مخلوق تیری ہے، میرے امتی ہیں، قحط پڑ گیا ہے اور قحط سے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اب تو نہ پانی پینے کو ہے، چشمے خشک ہو گئے، پانی نیچے چلے گئے، کنویں بھی خشک ہو گئے، یا اللہ یہ مر رہے ہیں سارے، کرم فرما۔ رب تعالیٰ نے وہی فرمائی۔ پیارے کریم اب ذرا غور کرنا، ہم نے اپنی حالت کو بھی دیکھنا ہے۔ پیارے کریم ان 70,000 میں کتنے بندے؟ 70,000 میں ایک بندہ ایسا ہے، کتنے بندے؟ ایک بندہ ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے فسق و فجور میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے فسق و فجور میں، وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا۔ جب تک وہ اس بستی کے اندر ہے، تیری قوم کے اندر وہ بندہ ہے، بارش نازل نہیں ہوگی، یا تو بہر چلا جائے پھر بارش ہوگی ورنہ بارش نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کیجیے، یہاں بڑا پیارا جملہ دینے والا ہوں آپ کو، لمحہ فکریہ۔ ایک بندہ ہو 70,000 میں اور وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے، رب تعالیٰ بارشیں بند کر دے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پہ عذاب نہیں آتا، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ آسمان سے آگ اور پتھر برسے، اس قدر ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اپنے حبیب کا صدقہ، قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا ترجمہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس کے حبیب کا صدقہ ہم پر عذاب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، ایک کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ نبی جناب علیہ السلام کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا بنی اسرائیلیو تم میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے رب کی نافرمانی کرتے ہو، اسے چاہیے کہ خلق خدا پر رحم کرے اور نکل جائے یہاں سے۔ رب نے فرمایا جب تک نکلے گا نہیں بارش ہے۔ اب وہ بندہ جب کانے میں کانا کھول جائے، پتہ تو ہوتا ہے بندے کو اپنے اعمال کا میں کتنے پانی چاہ اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے جب دیکھا نا وہ کون ہے بندہ بھائی، اس نے کانی آنکھ سے دیکھا، پورے مجمع کے اندر کوئی نہیں نکلا، وہ خود تھا۔ اس نے سوچا اب نکلو تو دنیا تا لعنت دے گی، تو تھا رے بدکار جس کی وجہ سے ہم پہ یہ عذاب آیا، کس منہ سے نکلو یہاں سے، اور نہ نکلو تو خود بھی ہلاک ہو جاؤں گا، ساری خلقت بھی ہلاک ہوگی، اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا عذاب آئے گا یہ تو مجھ پر پھر۔ اب سوچ رہا ہے، جب سوچنے لگا رب تعالیٰ کے حضور دل ہی دل میں اس نے عرض کیا، توبہ کی، رجوع اللہ کیا، اتق اللہ کا مصداق بنا، رب کے حضور عرض کیا یا اللہ آج مجھے اگر معاف کر دیں، میری پکی اور سچی توبہ، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور رویا، آنسو چلے، اتنا رویا کہ حد سے گزر گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں ہڑ وگدے نے جدو ہنجواں دے پھر معاف خطاواں ہوندی۔ رب تعالیٰ کو وہ قطرہ بڑا پسند ہے جو آنکھ سے نکلے رب کے ڈر کی وجہ سے، اور وہ قطرہ
خون کا جو رب تعالیٰ کے رستے میں گرے، اس کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے گرے، وہ بھی ہم کو بڑا پسند ہے. اور بروز قیامت کے تلیں گے اور بھاری ہوں گے ساری نیکیوں پر. یہ آمدن برسر مقصد رسول اللہ کے غلاموں وہ رویا، اتنا رویا، قریب تھا کہ خشک آ جاتا. رب تعالیٰ نے فضل فرمایا اور فرشتوں سے کہا فرشتوں آج جس بندے نے مجھ سے جنگ کی ہوئی تھی، یہ جنگ ہے، یہ رب تعالیٰ سے جنگ ہے. یہ نہیں کہ سوٹے ڈنڈے پکڑ کے رب سے جنگ ہونی ہے. رب تعالیٰ سے جنگ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو توڑا جائے. یہ جنگ ہے رب تعالیٰ سے. فرمایا جس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا ہوا تھا آج مجھ سے صلح کر لی ہے اس نے. فرشتوں آج اس نے توبہ کی ہے، آج اس کی توبہ کا صدقہ بھی برسا دو. بارش شروع ہو، اتنی بارش برسی کہ جل تھل ہو گیا. موسیٰ کلیم اللہ پھر سجدہ ریز ہو گئے. عرض کی یا الہ العالمین تیرا کلام بھی سچا، تیری بات بھی پکی، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یا اللہ تیرا کلام سچا ہے، لیکن یہ کیا بندہ تو باہر نکلا کوئی نہیں. جب بندہ باہر نہیں نکلا تو نے کہا تھا ایک ہے ان میں ایسا جس کی وجہ سے بارشیں بند ہیں، وہ نکلا تو ہے نہیں، بارش کیوں کر ہو گئی؟ رب نے وہی فرمائی پیارے کلیم جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے بارشیں بند تھی نا، آج اس نے میرے حضور سچی توبہ کی ہے، آج میں نے اس کی توبہ کا صدقہ بھی کر سکتا. عرض کی یا اللہ پھر تو تجھے وہ پسند آ گیا، تو نے اس کو معافی دے دی، گناہ تو نے سارے بخش دیے، وہ تو گناہوں سے پاک ہو گیا. اب تیرا وہ پیارا بن گیا، تو نے اسے پسند کر لیا، تیرے حضور وہ رویا، تیرے حضور کی گڑایا، تو نے اسے معافی دے کر اپنا محبوب بنایا. اب ذرا اپنے پیارے کی زیارت تو کروا دے، اپنے پیارے کی زیارت تو کروا دے. قربان ہو جاؤں اس رب کی رحمت کے. حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف آپ نے بڑا پیارا شعر کہا ہے یہاں. آپ فرماتے کہ ایک گناہ میرا ماں فرمایا پیارے کلیم 40 سال میرا بندہ نافرمانی کرتا رہا، اتنے گناہ اس نے کیے کہ اس کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی، لیکن میں نے پردہ فاش نہیں کیا. آج وہ اپنا محبوب میں نے بنایا، اسے توبہ اس نے کر لی ہے، انہیں تو صلح ہو گئی ہے، انہیں کتنے پردے چھپرے ماں. اس لیے رسول اللہ کے غلاموں آئیے جی، رب کے حضور آ جائیے، رب کے حضور آ کے گردن کو جھکائیں ہم اور اس کے حضور رجوع اللہ کریں. اللہ سے ڈر کر کے جب رجوع اللہ کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما دے گا.